السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اسہل القصص کے نام سے آسان واقعات کے ترجمہ کرنے کی سیریز شروع کی ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کی ایک کڑی ہے۔ چند واقعات تو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں، آپ ان کو اس چینل کی پلے لسٹ میں اسہل القصص کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ آج کی ہماری کہانی کا ٹائٹل ہے مستشار السلطان، یعنی بادشاہ کا مشیر یا ایڈوائزر۔ استشارہ یستشیر استشارتاً، اس کا معنی ہوتا ہے مشورہ کرنا۔ شاور یشاور مشاورتاً، اور تشاورہ اور استشارہ، ان تینوں کا معنی ہوتا ہے مشورہ کرنا۔ یہ مستشار استشارہ یستشیر سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، جس سے مشورہ کیا جائے۔ آپ اس کو مشیر اور ایڈوائزر بھی کہہ سکتے ہیں۔ کان فی قدیم الزمان سلطان فائق الجمال، پرانے زمانے میں ایک بادشاہ جو کہ ممتاز حسن والا تھا۔ فائقن کا معنی اعلیٰ، ممتاز، برتر، بلند، اس کی جمع آتی ہے فوقتن۔ تو فائق الجمال کا معنی حسن و جمال میں ممتاز۔ تو گزشتہ زمانے میں حسن و جمال میں ممتاز ایک بادشاہ تھا۔ عظیم الثروت، ثروت کا معنی پراپرٹی، مال و دولت، بڑی ثروت والا تھا یعنی مالدار تھا۔ سخی فی الکرم، داد و دہش میں سخی تھا، یعنی سخاوت کرنے میں پیش تھا۔ سخی فی الکرم، داد و دہش میں سخی تھا۔ وکان کثیر الاعجاب بنفسہ، وکان کثیر الاعجاب بنفسہ، اور وہ بہت ہی زیادہ خود پسند تھا، بہت زیادہ اترانے والا تھا۔ اعجاب اس کا ایک معنی ہوتا ہے خود پسند ہونا، اپنے اوپر ناز کرنا، تکبر کرنا، اترانا۔ مطلب یہ کہ وہ خود پسند تھا، بہت زیادہ اپنے آپ پر اترانے والا تھا۔ وَيَظُنُّ أَنَّهُ لَا مَثِيلَ لَهُ، اور وہ خیال کرتا تھا کہ اس کے مانند کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ لا مثیل لہ، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، یعنی اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وَقَانَ لَهُ وَزِيرٌ يُحَسِّنُ لَهُ الْأُمُورَ وَيُزَيِّنُهَا، اور اس کا ایک وزیر تھا جو امور کو اس کے لیے اچھی طرح انجام دیتا تھا اور اس کو آراستہ کرتا تھا۔ زین یزین تزییناً کا معنی آراستہ کرنا، مزین کرنا۔ وفی صباح کل یوم یصیح السلطان، اور ہر دن کی صبح میں یعنی روزانہ صبح میں بادشاہ چیختا تھا، چلاتا تھا۔ صاح یصیح کا معنی چیخنا، چلانا۔ ایھا الوزیر من اغنی منی، اے وزیر مجھ سے زیادہ مالدار کون ہے؟ اغنا یغنی، یہ اغنا جو ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ مالدار۔ تقابل بتلانا ہو دوسرے کے مقابلے میں تو یہ اس میں تفضیل استعمال ہوتا ہے۔ من اغنا منی، مجھ سے زیادہ مالدار کون ہے؟ ومن اجمل واکرم منی، اور مجھ سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ سخی کون ہے؟ فیجیب الوزیر، پس وزیر جواب دیتا تھا، لیس فی الدنیا اکثر منک مالا، دنیا میں تجھ سے زیادہ مال کے اعتبار سے کوئی نہیں ہے۔ وجمالک وکرمک مشہوران بین الناس، اور تیری خوبصورتی اور تیری سخاوت
لوگوں کے درمیان مشہور ہیں۔ وَبِهِمَا يُضْرَبُ الْمَثَلُ، اور انہی کی مثال دی جاتی ہے، یعنی آپ کی سخاوت، آپ کے حسن و جمال کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ یاد رہے، ایک ہوتا ہے جمال، ایک ہوتا ہے حسن۔ حسن کا تعلق کلر سے ہے، رنگ سے ہے۔ آدمی کلر کے اندر اچھا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے حسین، اور جمیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اعضاء کی بناوٹ ٹھیک ٹھاک ہو، اگرچہ وہ کالا کلوٹا ہو لیکن اس کے اعضاء کی بناوٹ صحیح اور ٹھیک ٹھیک ہو، تو ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے جمیل۔ تو گویا جمیل، جمال یہ اعضاء کی بناوٹ سے تعلق رکھتا ہے، اور حسن یہ کلر سے تعلق رکھتا ہے، لیکن عموماً یہ بول دیا جاتا ہے، اس میں کوئی اتنی یہ باتیں دیکھی نہیں جاتی عام بول چال کے اندر۔ جمیل اور حسین دونوں کا معنی ہوگا خوبصورت۔ دیکھیے، غنی کا معنی مالدار، جمیل کا معنی خوبصورت، کریم کا معنی سخی، شریف، فیاض۔ وفی یوم من الایام لم یکن الوزیر رائق البال، اور ایک دن وزیر موڈ میں نہیں تھا۔ ویسے بالن کا معنی ہوتا ہے دل، عقل، ذہن، اور رائقن یہ راقہ یروق روقن و روقانن، اس کا معنی ہوتا ہے پسند آنا، بھلی لگنا، حسب خواہش ہونا۔ تو رائق البال کا معنی ویسے دل کو اچھا لگے، اچھے دل والا، بھلا لے، مطلب یہاں موڈ میں نہیں تھا، آپ اس کا مفہوم سمجھئے کہ موڈ میں نہیں تھا۔ رائق البال دل کو اچھا نہیں لگتا تھا، یعنی بے چین جیسا تھا، موڈ برابر نہیں تھا۔ لم یکن الوزیر رائق البال، وزیر موڈ میں نہیں تھا۔ فسألہ السلطان الاسئلۃ المعتادۃ، بادشاہ نے اس سے چند عام سوالات پوچھے۔ فاجابہ الوزیر، وزیر نے اس کو جواب دیا، نعم یا سیدی، ہاں میرے آقا، ہنا کا من ہوا اغنا و اجمل و اکرم منک، وہ ہاں اے میرے آقا ہیں وہ آدمی جو زیادہ مالدار، زیادہ خوبصورت اور زیادہ سخی ہیں آپ سے، یعنی یہاں ایسا آدمی ہے جو آپ سے زیادہ مالدار، آپ سے زیادہ خوبصورت اور آپ سے زیادہ سخی ہے۔ فغضب السلطان من وزیرہ، تو بادشاہ اس کے وزیر سے غصے ہو گیا۔ وصاحبہ، اور اس کا نام لے کر چلایا۔ وصاحبہ، اور اس کے ساتھ چلایا، یعنی اس کا نام لے کر چلایا۔ هل اصابک الجنون، کیا تجھے جنون لاحق ہو گیا؟ اصاب یصیب اصابتن کا معنی لاحق ہو جانا، مل جانا، کیا جنون تجھے لاحق ہو گیا، یعنی کیا تو پاگل ہو گیا؟ فاجاب الوزیر، تو وزیر نے جواب دیا، اننی کامل العقل ایھا السلطان، بلا شبہ میں مکمل عقل والا ہوں اے بادشاہ، وإلا لما جعلتنی وزیرک المقرب، ورنہ آپ مجھے آپ کا مقرب وزیر نہ بناتی، وانیسک المحبب، اور آپ کا محبوب انیس نہ بناتی۔ انیس کا معنی مانوس، ہر وہ چیز جس سے انس حاصل ہو۔ تو گویا آپ نے تو مجھے انیس بنایا ہے، یعنی آپ کے ذریعے آپ کو انس ملا۔ اگر یہ کامل عقل والا نہ ہوتا تو آپ مجھے آپ کا مقرب قریبی وزیر نہ بناتی اور محبوب انیس نہ بناتی۔ وازداد ثقۃ الوزیر بنفسہ، وزیر کا اپنے آپ پر اعتماد بڑھ گیا۔ ثقۃ کا معنی اعتماد، بھروسہ، قابل اعتماد۔ اس میں مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب برابر ہیں، یعنی ہر ایک کے لیے، واحد کے لیے بھی ثقۃ، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، ہر ایک کے لیے ثقۃ ہی بولیں گے۔ اور کبھی کبھی مذکر مؤنث دونوں کے لیے جمع لے آئی جاتی ہے، ثقات۔ جیسے کہنا ہو زید قابل اعتماد ہے تو کہیں گے زید ثقۃ،
تسنیہ بنا دیں گے زیدن و ساجدن ثقتن، ثقتان نہیں کہیں گے ثقتن، یعنی واحد تسنیہ کے لیے بھی وہی استعمال ہوگا۔ فَأَضَافَ قَائِلًا، تو اس نے یہ کہتے ہوئے اضافہ کیا، یعنی مزید یہ بات کہی، لَقَدْ طَلَبْتَ مِنِّي قَبْلَ أَن تُصْبِحَ سُلْطَانًا أَنْ أَنْصَحَكَ، آپ نے مجھ سے درخواست کی، مطالبہ کیا تھا اس سے پہلے کہ بادشاہ ہو جائے، یعنی آپ کے بادشاہ ہونے سے پہلے آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا یا درخواست کی تھی، ان انصحک، کہ میں آپ کو نصیحت کروں، میں آپ کی خیر خواہی کروں۔ نصح انصح کو معنی خیر خواہی کرنا، نصیحت کرنا، اچھی بات کہنا۔ وَأُبَيِّنَ لَكَ الْعُيُوبَ وَالْأَخْطَاءَ، اور میں تمہارے سامنے عیوب اور غلطیاں واضح کروں، یعنی تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں تمہیں غلطیاں اور تمہاری عیوب کو بتا دوں۔ بادشاہ ہونے سے پہلے آپ نے مجھ سے درخواست کی۔ وَلَكِنَّكَ قَرَّبْتَ مِنْكَ الطَّمَّاعِينَ وَالْمَغْرُورِينَ وَبِطَانَةَ السُّوءِ، اور لیکن آپ نے تجھ سے لالچی لوگوں کو اور دھوکے بازوں کو اور برے ہم نشینوں کو قریب کر دیا۔ بطانتن کا معنی ہمراز، مصاحب و ہم نشین، اور بطانتن کا ایک معنی ہوتا ہے استر، نیچے لگانے کا کپڑا۔ جیسے عموماً عورتیں جو لباس پہنتی ہیں، پتلا لباس ہو تو اس کے نیچے استر لگاتی ہے، تو اس استر کو یا نیچے لگانے کے کپڑے کو بطانتن کہا جاتا ہے، اور اس کے برخلاف زہارتن اوپر والے کپڑے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بطانتن سے مراد بطانت السوء یعنی برے ہم نشین، برے ہمراز یا مصاحبین۔ والخاسر فی نہایت الامر، یہ فی نہایت تاکہ نیچے زیر پڑیں گے، یہ پیش غلط ہے، حرف جر کی وجہ سے زیر آئے گا۔ والخاسر فی نہایت الامر یا سیدی ہوا انت والناس الذین تحکمہم، اور بالآخر فی نہایت الامر یعنی بالآخر، اور بالآخر خاسر اے میرے آقا آپ ہیں اور وہ لوگ جن پر آپ حکومت کرتے ہیں، یعنی یہ گھاٹے میں ہیں، آپ نے نقصان کیا، آپ خود نقصان کے ذمہ دار ہیں، اور وہ لوگ جن پر آپ حکومت کرتے ہیں۔ والخاسر فی نہایت الامر یا سیدی ہوا انت، اور خاسر یعنی نقصان اٹھانے والے بالآخر اے میرے آقا آپ ہیں۔ والناس الذین تحکمون، اور وہ لوگ جن پر آپ حکومت کرتے ہیں۔ لقد اصابک العجب والغرور کثیرا، آپ کو برائی اور غرور بہت زیادہ لاحق ہو گیا، برائی اور غرور آپ کو بہت زیادہ لاحق ہو گیا، یعنی آپ بہت ہی مغرور گھمنڈی ہو گئے اور عجب کے اندر آ گئی۔ عجبن کا معنی خود پسندی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اطراحت یا برائی۔ تماؤن کا معنی لالچی، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ تامعن کا معنی بھی لالچی، لیکن تما یہ فعال کے وزن پر اس مبالغہ کا صیغہ بہت زیادہ لالچی، اور مغرور کا معنی دھوکے باز۔ اشتد غضب السلطان فقال، بادشاہ کا غصہ سخت ہو گیا، پس اس نے کہا واللہ لولا خدمتک الطویلۃ لنا لفعلت بک ما لا یخطر ببال احد، اللہ کی قسم، یہ واو قسمیہ ہے، اللہ کی قسم اگر تیری لمبی خدمت ہمارے لیے نہ ہوتی، یعنی ہماری جو تم نے کافی عرصے تک خدمت کی، اگر تیری یہ ہمارے لیے لمبی خدمت نہ ہوتی تو میں تیرے ساتھ وہ برتاؤ کرتا جو کسی کے دل پر بھی نہیں گزرتا۔ ما لا یخطر ببال، وہ جو کسی کے دل پر بھی نہیں گزرتا۔ خطر کا معنی خطر یخطر خطرن و خطورن ببالہ وفیہ وعلیہ، یعنی با کے صلے کے ساتھ، فی کے صلے کے ساتھ اور علی کے صلے کے ساتھ تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ببالی با کے صلے کے ساتھ ہے، دل میں آنا۔
خطر یخطر خطرن و خطورن کا معنی دل میں آنا. الآن فقط تقول هذا الکلام، ابھی تو فقط تو یہ کلام کہتا ہے، ابھی تو صرف تو یہ کلام کہتا ہے. این کانت حکمتک ورأیک وصراحتک من قبل، تیری دانش مندی اور تیری رائے اور تیری وضاحت اس سے پہلے جو تھی وہ کہاں تھی؟ اس سے پہلے کہاں تھی؟ تیری دانش مندی، تیری رائے اور تیری وضاحت پہلے کہاں تھی؟ علی کل حال خیر، ان لم تحضر لی من هو اغنی و اجمل و اکرم منی قطعت رأسک، اگر تو نے میرے سامنے حاضر نہیں کیا اس آدمی کو جو مجھ سے زیادہ مالدار، زیادہ خوبصورت اور زیادہ سخاوت والا ہے، قطعت رأسک، تو میں تیرا سر کاٹ دوں گا. تنبہ الوزیر الی خطئہ، وزیر کو اس کی غلطی کا احساس ہوا، تنبیہ ہو گئی، تنبہ ہوا، چوکنا ہو گیا اس کی غلطی کے اوپر. وادرک انہ اخفى الحقیقة عندما لم يخلص في نصیحة السلطان من بدایت الامر، اور اس نے محسوس کر لیا، ادراک کر لیا کہ اس نے حقیقت کو چھپایا جس وقت کہ وہ بادشاہ کی خیرخواہی میں شروع میں بادشاہ کی خیرخواہی میں مخلص نہیں تھا، اور اس نے محسوس کر لیا کہ اس نے حقیقت کو چھپایا جس وقت کہ اس نے وہ مخلص نہیں تھا شروع میں بادشاہ کی خیرخواہی کرنے میں. ورجع الی بیتہ والہم والحزن یبدوان علیہ، اور وہ اس کے گھر کی طرف لوٹا اس حال میں کہ غم اور ملال، ہم اور حزن دونوں کا معنی غم رنج، اس حال میں کہ غم اور رنج اس کے اوپر ظاہر ہو رہے تھے، یعنی غم زدہ ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹا. فسألتہ ابنتہ، پس اس کی بیٹی نے اس سے پوچھا، مل خبر یا ولدی، اے میرے ابا جان کیا بات ہے، کیا خبر ہے؟ یعنی باپ کی یہ غمزدہ حالت کو دیکھ کر بیٹی نے کہا کیا خبر ہے میرے ابا جان، کیا صورتحال پیش آئی؟ فأخبرها بما جرى بینہ وبین السلطان وتہدیدہ لہ، تو باپ نے اس بیٹی کو خبر دی اس صورتحال کی جو اس کے درمیان اور بادشاہ کے درمیان جاری ہوئی، وتہدیدہ لہ، اور بادشاہ کا اس کو دھمکی دینا، یعنی اس کی خبر دے دی، وہ جو اس کے درمیان اور بادشاہ کے درمیان جاری ہوا اور بادشاہ کی اس کے لیے دھمکی، اس چیز کی اس نے خبر دے دی. محموم غمزدہ اور حزین اس کا معنی بھی غمزدہ، دیکھیے دونوں غمزدہ ہی ہے، محموم اور حزین یہ غمزدہ. اور حدد یحدد تحدیدا، اس کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، دھمکانا. یہ تھا مستشار السلطان نامی کہانی کے ترجمے کا ویڈیو نمبر 1. انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر مابقیہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.